علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قال تعالیٰ فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، جیسا کہ ہم نے سابقہ دروس میں رمضان کے فضائل، روزے کے فضائل، روزے کے مسائل اور دیگر امور پر گفتگو کیے تھے، جہاں رمضان المبارک کو روزے سے تعلق ہے اور تراویح سے تعلق ہے، اسی طرح رمضان المبارک کو ایک خاص تعلق زکوٰۃ سے بھی ہے، اگرچہ کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے صاحب نصاب پر ایک سال گزرنے پر، لیکن چونکہ یہ عمل درآمد قدیم زمانے سے چلے آ رہا ہے کہ مسلمان اپنی زکوٰۃ کو یہ رمضان کے مہینے میں ادا کرتے ہیں، چونکہ رمضان کے مہینے میں کسی بھی کام کا اجر و ثواب یہ بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے رمضان میں زکوٰۃ بھی نکالا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، ورنہ علماء نے فرمایا کہ ایک سال کے گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب اگر کسی کے پاس مال نصاب 8-10 مہینے اگر اس کے پاس ہوا ہے، ابھی پورا سال نہیں ہوا ہے، تو پھر وہ رمضان کے بعد 2 مہینے 3 مہینے گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اس کو جب دینا پڑتا ہے۔ لیکن عموماً ہمارے تصور اور ہمارے نظریے میں یہ بات جمی ہوئی ہے کہ جس پر سال نہیں گزرتا وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ڈیلے کر کر آئندہ سال پھر اس کو رمضان میں ادا کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ 2-3 مہینے اگر باقی ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں، یہ سمجھ کر وہ پیشگی ہو 2-3 مہینے پہلے کی رمضان میں زکوٰۃ نکال لیجئے، یہ بہتر ہے، لیکن ایسا نہیں کہ 2-3 مہینے ابھی باقی ہونے کی وجہ سے اس کو آگے بڑھا کر آئندہ رمضان میں نکالنا یہ تاخیر میں شمار کیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے رمضان کو ایک تعلق خاص زکوٰۃ سے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 30 تا 32 مقامات پر اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اس طرح مختلف صیغوں کے ذریعے سے نماز اور زکوٰۃ دونوں کا تقریباً 30-32 مقامات پر ایک ساتھ ذکر فرمایا، جس سے زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح کہ نماز ایک محترم بالشان، ایک عظیم الشان عبادت ہے، تو اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک عظیم عبادت ہے اور اسلام کا ایک عظیم رکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جیسے رکن کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ ایسا عظیم رکن ہے زکوٰۃ کہ جس کے تعلق سے قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں اس کی فضیلت کے بارے میں بھی آیا ہے، اور اس کے زکوٰۃ کے بارے میں جو سستی اور کوتاہی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، ان کے لیے ان کے خلاف میں وعیدیں بھی آئی ہے۔ اور چنانچہ میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ یہی زکوٰۃ کے نہ دینے والوں کے بارے میں وعید فرما رہا ہے
کہ والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور سونے چاندی کا زکوٰۃ کو یہ اللہ کے راہ میں ادا نہیں کرتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے کہ ایسے لوگوں کو کون؟ ایمان والوں کے لیے بولا جا رہا ہے۔ ایمان والا رہ کر اگر زکوٰۃ نہیں دیتا، سونا چاندی رکھ کر، پیسہ اور کرنسی رکھ کر بھی، تو کیا کہا گیا؟ فبشرهم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی اس کو خبر دے دیجئے کہ کس دن؟ یوما، اس قیامت کے دن میں، یحما علیہا فی نار جہنم، کہ اس قیامت کے دن میں اس سونے چاندی کے وہ اس کے اشیاء کو، چیزوں کو یہ آگ میں تپایا جائے گا۔ یحما علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم، اور پھر اس سے اس کے پیشانیوں پر اس کو چرکے دیے جائیں گے، وجنوبہم، اس کے پہلوؤں پر اس کو چرکے دیے جائیں گے، داغے جائیں گے، اور پھر کہا جائے گا فرشتے اس کو یہ داغ دے کر چرکے دیتے جائیں گے اور کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جس کی تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، دنیا میں جمع کر کے رکھے تھے، آج لو اس کا مزہ چکو۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اپنے یہ ذخیرہ کیے ہوئے یہ سونے چاندی اور مال کا یہ آج مزہ چکو، وذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ کہہ کر فرشتے ان کو داغ دیتے جائیں گے۔ اسی وجہ سے یہ اتنی اہمیت والی عبادت ہونے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لوگ زکوٰۃ دینے کے بارے میں سستی اور کاہلی کرنے لگے تو آپ نے، یہاں تک کہ بعض لوگ انکار کرنے لگے تو آپ نے ان کے لیے جنگ کا اعلان فرما دیا، یعنی کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے، اور اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو پھر اس سے جنگ کی جائے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس طرح کہ نماز یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہر صاحب نصاب پر فرض اور ضروری ہے۔ اگر دونوں میں فرق کرے گا اور اس کی اہمیت کو تو مانے گا، اس کی اہمیت کو نہیں مانے گا، تو پھر ہم اس سے جہاد کریں گے، جنگ لڑیں گے۔ تو یہ دونوں میں یہ تعلق بھی اس طرح پایا جاتا ہے کہ یہ نماز یہ جسمانی عبادت ہے، یہ بدنی عبادت ہے نماز، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ تو جس طرح کے ایمان والا جب رب کی بارگاہ میں اپنے بدنی اعتبار سے بندگی کا اظہار کر رہا ہے، پرستش کا اظہار کر رہا ہے، عبودیت کا اظہار کر رہا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے یہ بھی حکم دیا گیا ہے، جب تو بدنی عبادت کے ذریعے اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے تو جس مال کی زکوٰۃ دینے کا تجھ کو حکم دیا گیا ہے، اس مال کی زکوٰۃ دے کر تو مالی اعتبار سے بھی اپنی بندگی کا ثبوت پیش کر۔ تو یہ مالی اعتبار سے اپنی بندگی کا ثبوت کرنے کا ایک ذریعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی شکل میں واجب فرمایا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ دونوں کا تعلق اس وجہ سے ہے، ایک انسان، علماء فرماتے ہیں کہ یہ عبادت جو بدنی جو عبادت ہوتی ہے وہ تو انسان یہ کر لیتا ہے، اس کے لیے بعض موقعوں پر اس کو بار نہیں معلوم ہوتی، لیکن مال کا جیب سے نکلنا یہ انسان کے اوپر گرا معلوم ہوتا ہے۔ اس کو مال خرچ کرنے کے بدلے میں اس کو بولو 4 رکعت نماز پڑھو، 6 رکعت نماز پڑھو، پڑھ لیں گا، لیکن جیب میں سے پیسہ نکال کر دو بولے تو اس کے لیے یہ ادا نہیں ہوگا، اس کے لیے سستی کرے گا اس کے اندر۔ اس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ یہاں پر سستی اور کاہلی ہو سکتی ہے، یہاں پر تو یہاں پر امتحان ہے ایمان کا کہ آپ کو مال سے محبت ہے کہ مال دینے والے سے زیادہ محبت ہے آپ کو۔ یہ یہاں پر یہ اس کے آزمائش کے لیے کہا گیا کہ تم اپنے لیے تو بندگی کے اظہار کرنے کے لیے تم وقت نکال کر اپنے بدن کو تو عبادت میں لگاتے ہو، لیکن مال کو لگانے میں تمہارا نفس تمہیں کو روکتے رہتا ہے، تو اب تم نفس کی سنو گے یا اللہ تعالیٰ کے اپنے خالق کائنات کی سنو گے؟ تو اس کی خاطر یہاں پر اس زکوٰۃ کو واجب کیا گیا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ یہ اسلام کا اہم رکن بھی ہے، اور خنطرۃ الاسلام کہا گیا، اسلام کا پل ہے، برج ہے،
کہ جس طرح کہ اگر ہم کو ہائی وے پہ کسی دوسرے مقام پر جانا ہے، برج پار کرتے ہوئے اس مقام کو کہے ہم کو طے کرنا پڑتا ہے، بغیر اس کی کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو صاحب نصاب پر بھی وہ اگر اسلام کا راستہ، ہدایت اور جنت کا راستہ جانا چاہتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے جنت کے راستے پر پہنچ سکتا ہے۔ زکوٰۃ برج ہے، پل ہے، کہ اس سے پار کریں گے تو آپ کو راستہ جنت کا بھی ملے گا اور اللہ اس کے رسول کا راستہ ملے گا۔ اور پھر یہ ہمارے لیے اس زکوٰۃ کے اندر ہمارے لیے فائدہ بھی ہے اور ہمارے لیے ایک اعزاز بھی ہے، ایک بڑا اللہ کا شکر کا ایک ذریعہ بھی ہے ہمارے لیے۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے یہ دل میں تھوڑی سی قدورت، دل میں کوئی خباثت نفس نہ آنے پائے، بلکہ خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو دینے والا بنایا، اللہ ہم کو دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا، اس کا شکر احسان ہے۔ یہ جذبے کے تحت کیا ہے خوشی خوشی زکوٰۃ کو ادا کرے، اور جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے اتنی مکمل پوری ادا کرے، اس کے اندر کمی کوتاہی، اس کے اندر ڈنڈی نہیں مارے کہ جتنا مال ہو سکے، کتنا بچ سکتا ہے بچانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے راہ میں دیں۔ کیونکہ اب آپ کے لیے کوئی زیادہ، حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ سابقہ زمانوں میں بھی زکوٰۃ واجب تھی، ان کا فیصد اور ان کا پرسنٹیج بڑا ہوا تھا سابقہ زمانوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں اس امت پر جہاں پر دین کے معاملے میں ہر احکام میں آسانی فرمائی، اسی طرح زکوٰۃ میں بھی آسانی فرما دی کہ یہاں آپ کو بڑا کوئی حصہ فیصد اور پرسنٹیج نہیں دینا ہے، صرف 2.5% سال بھر میں ایک مرتبہ، وہ بھی اس مال پر جو مال آپ سال بھر جمع کر کے رکھے، اس میں سے آپ کو کوئی ضرورت پہ خرچ وہ مال نہیں ہوا، وہی مال آپ کے پاس اسی طرح رہا۔ تو اب بولا جا رہا ہے مثال کے طور پر آپ نے اس نصاب کتنا ہے، جیسا کہ 42.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت اب آج کل کے موجودہ زمانے کے لحاظ سے 25-30 ہزار روپے، یہ کم سے کم نصاب بنتا ہے اس کے لیے۔ تو یہ 25-30 ہزار روپے پر زکوٰۃ کب واجب ہو رہی؟ اگر آپ کمائے پورا خرچ ہو جا رہا ہے، یا 25,000 روپے آپ کے پاس آئے، 2 مہینے میں خرچ ہو گئے، 4 مہینے میں خرچ ہو گئے، 6 مہینے میں خرچ ہو گئے، آپ پر زکوٰۃ ہی واجب نہیں اس کے اندر ہے۔ لیکن آپ ضروریات کی تکمیل کرتے ہوئے، پورے اخراجات کو پابجائی کرتے ہوئے آپ کے پاس 25-30 ہزار روپے من و ان جیسا گزشتہ سال تھے اسی طرح ابھی بھی باقی رہے، تو کیا مطلب اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی گنجائش والا بنایا کہ آپ کی ضروریات تکمیل ہونے کے بعد بھی آپ کے پاس اللہ نے مال کو باقی رکھا ہے۔ تو یہ اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ضروریات پوری کر کے بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے پیسہ میرے اندر میں حفاظت فرمایا اور بچایا میرے لیے، تو اس کے لیے میں زکوٰۃ ادا کروں گا۔ تو یہ کتنا زکوٰۃ دینا پڑ رہا ہے؟ 2.5%، 2.5 زکوٰۃ دینا ہے اس کے اندر۔ آپ کو 25-30 ہزار میں سے آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آدھی رقم دے دیجئے، پاؤ رقم دے دیجئے، پوری آپ ہی کی ہے، اس میں سے صرف 2.5 حصہ نکال دیجئے، پھر باقی کا مال آپ کا وہ آپ ہی کا رہے گا، بلکہ آپ ہی کا ساتھ رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مال آپ جو 25-30 ہزار روپے یا اس سے زائد جتنا بھی مال ہے وہ آپ حفاظت کر کے رکھے تھے، آپ لاکھ حفاظت کرنے کے باوجود آپ کی حفاظت یہ کوئی کارگر فائدہ مند نہیں ہو سکتی، کبھی بھی مال ضائع ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم 2.5% زکوٰۃ سال کو برابر دیا کرو، میں تمہارے اس نصاب کو میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہارے نصاب کے حصے کو میں تمہارے حفاظت کروں گا۔ اس وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط خلوں میں محفوظ کر لو۔ گویا کہ ہم 2.5% زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، تو 97.5 حصہ ہم مضبوط خلے میں اس کو محفوظ کر دے رہے ہیں اس کے اندر، تو وہ اب اس کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ مال کو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس کو دھکا نہیں لگ سکتا۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ مال وہ کہیں چوری بھی نہیں ہو سکتا، مال وہ دریا میں ڈوب بھی نہیں سکتا، ضائع بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اس کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں اس کے اندر، اگرچہ کہ مال وہ کرنسی کی شکل میں ہو، اگرچہ کہ وہ مال سونا چاندی کی شکل میں ہو، اگرچہ کہ وہ مال تجارت کی شکل میں ہو، جو بھی مال ہے اور وہ نصاب کی مقدار میں پہنچا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ دینے کے بعد وہ مال اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جب اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ آپ زکوٰۃ دینے سے
آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب بھی مل رہا ہے، خوشخبریاں بھی دی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے کل قیامت کے دن اور جنت میں ان کے لیے کیا کیا نعمتیں رکھی ہے، وہ خوشخبریاں بھی سنائی جا رہی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کا مال محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے یہ آیت تلاوت فرمائی وعید کے تعلق سے آئی تھی، اسی طرح وہ آیتیں بھی قرآن میں ذکر کی گئی ہیں کہ والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والوں کو تو ہم کیا کریں گے، ان کو مکمل سنؤتیہم اجرا عظیما، ان کو ہم اجر عظیم سے نوازیں گے، ان کو بڑے اجر سے ہم ان کو سرفراز کریں گے، وہ جو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نماز کو بھی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ یہ انسان کا یہ بھی کہا گیا کہ مال کا میل ہے، کہ آپ کو جب میل جب صاف کر دیا جاتا ہے تو جس طرح کے کپڑے پر سے میل صاف کرتے ہیں تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے، مال پہ اس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو باقی آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ اسی وجہ سے حدیث شریف میں ہم کو اس کے تعلق سے بہت ہی خوشخبری بھی سنائی گئی ہے، اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے، اور یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا، زکوٰۃ کو دینا، یہ ایمان والا اس کے اندر چوں چرا نہیں کر سکتا، بلکہ خوش دلی سے زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو بھی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے اللہ کی راہ میں، وہ دینے والے کو یہ اس طرح آپ اس کو دیں گے سامنے والے کو کہ اس سے اس کو کوئی دل شکنی نہ ہونے پائے، اس کے لیے دل آزاری نہ ہونے پائے۔ تو اس وجہ سے علماء نے کہا کہ اگر زکوٰۃ کا مال کا ظاہر کرنے سے اگر اس کو دل شکنی ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے، تو علماء نے فرمایا کہ اس کو آپ زکوٰۃ کا مال کا اظہار کیے بغیر صرف اس کو بطور تحفہ والے کو بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو، تاکہ سامنے والے کو دل شکنی نہ ہو کہ زکوٰۃ کا رقم مجھے دے رہے ہیں لوگ، بلکہ اس کو دل آزاری نہ ہونے پائے، تو اس کو کیا ہے بطور تحفہ بل کے بھی دے سکتے ہیں، بطور اس کو ہدیہ بل کے بھی دے سکتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ بطور عیدی بل کر یا رمضان میں آپ تو اپنے ضروریات کی تکمیل کر لیجئے، بطور میں میرے طرف سے یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ کہہ کر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آپ کے دل میں نیت ہے کہ میں جو ادا کر رہا ہوں زکوٰۃ ہے، لیکن آپ ظاہر نہیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ظاہر کرنے سے سامنے والے کی دل آزاری ہوگی، اس وجہ سے آپ کے وہ الفاظ جو تحفہ بول کر دے رہے ہیں یا آپ عیدی بول کر دے رہے ہیں، تو وہ آپ سامنے والے کا دل بھی خوش ہو جائے گا، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اس کے لیے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے کے لیے یہ ایمان والے کو چاہیے کہ خوش دلی سے دے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، یہ اس کا قاعدہ ہے، اللہ نے بیان فرما دیا قرآن میں، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو یاد رکھو کہ فهو یخلفہ، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل تم کو عطا فرما دیتا ہے، اس کا خلیفہ اور اس کا جانشین، اس کا بہترین، اس کا نائب، اس کو تم کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی فرمایا، اور یہی کہا گیا کہ مال، جیسا کہ حدیث شریفہ میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی جیسا قرآن میں آیا ہے، اسی طرح احادیث میں بھی اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ حضور نے جب کہا صحابہ کرام کو اور مختلف لوگوں کو تبلیغ فرماتے تو آپ یہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، یہ آپ فرمایا کرتے ان تقیموا الصلاۃ وتؤتوا الزکاۃ، کہ تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا بے شمار احادیث میں، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ تو اب یہاں پر زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے، کتنے مال پر واجب ہوتی ہے؟ تو صاحب نصاب پر۔ نصاب کسے کہتے ہیں؟ ایک لمیٹڈ ایک حصہ جو ہوتا ہے، ایک متعینہ حصہ ہوتا ہے مال کا، اس حصے کا نام نصاب ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ کہا گیا 42.5 تولے چاندی اس کی قیمت، یا 6 تولے سونا یا اس کی قیمت، موجودہ زمانے کے لحاظ سے 25-30 ہزار روپے۔ تو یہ لمٹ جو بنائی گئی ہے 25 تا 30 ہزار روپے، اس لمٹ کا نام یہ نصاب ہے۔
تو یہ نصاب اور اس لمٹ پر پہنچنے کے بعد اب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب البتہ اس کے بعد اس سے جتنا بھی زیادہ ہوتے جائیں گا اس کے اوپر فیصد بڑھتے جائیں گا، اس سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس سے زیادہ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو ایک تو نصاب کا ہونا ہے، دوسرا صاحب مسلمان ہونا، عاقل ہونا، صاحب نصاب ہونا، آزاد ہونا، یہ سب شرائط اس کے رکھے گئے ہیں اس کے اندر کہ مسلمان پر واجب ہے تو معلوم ہوا کہ یہ کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اور اسی طرح بالغ پر واجب ہے، بچے کا اگر مال رکھا ہوا ہے اور باپ کا انتقال ہوگا اس کا مال رکھا ہوا ہے تو بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ ہونا اور ہوش حواس، اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، اس کا مال اگر ہے پھر اس پر ہی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو یہاں یہی کہا گیا مسلمان، عاقل، بالغ اور صاحب نصاب ہونا، ان شرائط کے ساتھ ساتھ وہ صاحب نصاب ہونا، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہونا جس کو شریعت نے نصاب کہا ہے، اتنا مال کم از کم رہنا تو اس کو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو اب جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو وہ اب اکثر لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں کہ سونے چاندی جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں عورتوں کی، خواتین کی، کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ تو یہی بتایا گیا ہے کہ عموماً سونا چاندی جو بھی رکھا جاتا ہے گھروں میں ہوتا ہے وہ عورتوں کے زیور کے طور پر ہی ہوتا ہے، تو زیور ہونے کے باوجود، استعمال کرنے کے باوجود بھی زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے۔ اور کیوں؟ اس وجہ سے کہ سونے کے صرف آپ کے پاس بسکٹس ہے اور اس کے ڈلے ہیں سونے کے، اسی پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو سونے کی جو بھی شکل ہے، آپ اس کے زیوروں کی شکل جو بھی شکل ہوتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح علماء نے کہا کہ آپ کے پاس جو کرنسی ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، اب 2 دن پہلے ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہمارے جو کرنسی ہم گھر میں جمع کر کے رکھتے ہیں، تو میں نے تو یہ سنا تھا کہ صرف سونے چاندی پر زکوٰۃ ہوتی ہے، پیسے پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے کیا؟ تو ہم نے کہا کہ نقد پر ہوتی ہے، تو سب سے پہلے نقد تو یہی ہے، کرنسی تو نقد ہے اصل میں، تو چونکہ سونا چاندی بھی نقد ہے، کرنسی ہے، کرنسی کی ہی ایک شکل ہے، اس وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آپ کے پاس یہی نہیں، آپ نے جو الماری میں رکھا ہے، تجوری میں رکھا ہے، بلکہ اگر آپ نے کوئی اسکیمس لیا ہے بینکوں میں اور وہاں پر آپ نے فکس ڈپازٹ کیا ہے، یا اور کوئی دوسری شکلوں میں آپ نے وہاں پر سیونگ کے طور پر وہاں پر آپ نے مال کو رکھا ہے، یہ سب تمام وہ مال کو آپ حساب کرنا پڑے گا کہ آپ کا مال کہاں کہاں پر کن کن بینکوں میں کتنا مال ہے، اس کے اوپر اس کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، کرنسی یہ ضروری ہے۔ تو حالانکہ کسی بھی قسم کی کرنسی ہو، وہ کسی بھی نوعیت کی، ڈالر کی شکل میں ہو، ریال کی شکل میں ہو، درہم کی شکل میں ہو، یا ہندوستانی کرنسی کی شکل میں ہو، جو بھی شکل میں وہ کرنسی ہوگی اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ مال تجارت پر بھی یہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے 25-30 ہزار روپیے سے اپنے تجارت اور کاروبار کو شروع کیا، کم از کم اتنے سے شروع کیا، اور ایک سال اس پر گزر گیا، تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیں گے کہ وہ 30,000 روپے لگا کر جو دکان یا کاروبار شروع کیا تھا، 1 سال کے گزرنے پر وہ اس کی لاگت کتنی ہے، وہ 30 کی جگہ 35 ہو گئے، 32 ہو گئے، 36 ہو گئے، یا 30 ہی باقی رہے تو 30 کی دینا زکوٰۃ پڑے گا۔ اگر بڑھ گئے اس کی 35-40 ہزار تو 35-40 ہزار کے اعتبار سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو یہ مال تجارت کی زکوٰۃ ہے۔ اب عموماً کیلکولیشن، اب مال جو آپ کا کوئی کرانہ دکان ہے، آپ کے پاس کوئی مل ہے، یا کوئی آپ کے پاس کپڑے کی دکان ہے آپ کے پاس، تو کپڑے کی دکان ہے، آپ نے 1 لاکھ کا مال سے آپ نے شروع کیا، اور 1 سال کے گزرنے کے بعد اب آپ کو بلز وغیرہ کے ذریعے سے جو آپ نے پرچیزنگ کیا ہے وہ کیا ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بکا، کتنا مال میرے پاس موجود ہے۔ اب کتنا مال موجود ہے میرے پاس، تو میں تو شروع کیا تھا 1 لاکھ سے، لیکن اب 1 سال کے بعد مال 1.5 لاکھ کا بتایا جا رہا ہے، 1.25 لاکھ کا بیان کیا جا رہا ہے، تو اب 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ دینی پڑے گی اس کے لیے۔
کیوں؟ مال اضافہ ہو گیا اس کے اندر، تو اب 1.25 لاکھ کی اب اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا اس کے اندر۔ تو اسی طرح ہر معاملے کا اسی طرح ہے۔ ہاں البتہ کہ جو مال تجارت نہیں ہے بطور وہ، اسی طرح جیسے کہ مثال کے طور پر زمین ہے، مکان ہے اور سواری ہے، گاڑی ہے گھر میں استعمال کرنے کی، تو علماء نے فرمایا کہ ان پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ کس پر؟ مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور مکان اگرچہ کہ ایک سے زائد کیوں نہ ہو، رکھے ہوئے آپ کے مکانات اگر کرائے پہ دیے ہیں تو کرایہ آنے کے بعد اگر وہ مال آپ کا بچ رہا ہے اور نصاب کی مقدار میں پہنچا تب زکوٰۃ واجب ہوں گی۔ لیکن آپ کے پاس کرائے آ رہے ہیں 2 گھر کے 3 گھروں کے، لیکن پورے اپنے بال بچوں میں وہ کہے مہینے کو میرا خرچہ ہو جاتا ہے اور زیادہ بچتا نہیں ہے، تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ کوئی پلاٹ سے لے کر رکھا ہوا ہے، زمین لے کر رکھا ہوا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی پلاٹس یا مکانات اگر بطور تجارت کے جو ہوتے ہیں، خاص طور پر لوگ جو ریل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں تو ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے مکان خریدتے ہیں اور اس کا اچھا ریٹ آنے کے بعد اس کو پھر بیچ دیتے ہیں، زمین خریدتے ہیں بیچتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو مال تجارت کہیں گے۔ یہ زمین مال تجارت بن جائے گی، یہ مکان مال تجارت بن جائے گا، تو اب وہ جتنے زمینہ اس کے انڈر میں ہیں، جتنے مکانات اس کے انڈر قبضے میں ہیں، اس کا پورا حساب کر کے کتنے لاکھ ہو رہے ہیں اس کے اعتبار سے اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ ہاں آپ نے پلاٹ لے کے خرید کے رکھ دیا، اب آپ کا ارادہ بیچنے کا نہیں ہے، دیکھیں گے وقت آنے پر اس کو پیسے آئے تو مکان بنائیں گے یا نہیں، جو بھی جیسا بھی ہوتا، بچی وغیرہ ابھی چھوٹی ہے، شادی کے وقت میں کوئی ایسی صورت ہوئی تو اس کو نکالیں گے کریں گے۔ اگر یہ ارادے سے آپ نے خریدا ہے تو اب وہ مال تجارت نہیں ہوا، اس وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو علماء نے یہی کہا کہ اب اس مثال کے طور پر اب گھر کے استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہیں، گھر کے استعمال کی جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں، کپڑا اب اعلیٰ سے اعلیٰ عالیشان ہزاروں روپے کا کپڑا بھی اگر آپ پہن رہے ہیں، ایسے ہزاروں روپوں کے جوڑے آپ کے پاس کئی ہے جو تقریباً وہ اگر حساب کرے تو وہ نصاب کی مقدار میں آ جاتے ہیں، تو بھی آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کپڑوں پہ زکوٰۃ نہیں، آپ کے استعمال کے برتنوں پہ زکوٰۃ نہیں، گھر کے استعمال کے چیزوں پر زکوٰۃ نہیں، یہاں تک کہ آپ کے استعمال کی گاڑی پر زکوٰۃ نہیں، کار استعمال کر رہے ہیں زکوٰۃ نہیں، 1 سے 2 3 کار ہے آپ کے پاس، آپ کی الگ کار ہے، آپ کے بیٹے کی کار الگ ہے، اس سب پر بیٹا اگرچہ کہ اس کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ استعمال کے لیے کار استعمال کر رہا ہے، باپ الگ کرتا ہے، بیٹا الگ کر رہا ہے، 2 3 گاڑی ہے تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ استعمال کی چیزیں ہیں اور ہر استعمال کی چیز کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ جو بھی چیز استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر گھڑی ہے، اگر آپ بھاری سے بھاری گھڑی لیے کہ آپ استعمال کر رہے ہیں، 30,000 کی گھڑی آپ لگا دیے، وہی 30,000 آپ کے پاس رہتے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی، لیکن اگر 30,000 کی آپ نے گھڑی لگایا تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ کیونکہ استعمال کی ہے یہ چیز، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے 30,000 روپے کو کہاں پر رکھ لے کے بیٹھنا زکوٰۃ دینا پڑتا، چلے گا گھڑی وڑی لے لیں گے، تو اگر ویسا اگر کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والا ہے، ویسا نہیں، آپ استعمال کے طور پر کرنا چاہیے اس کے اندر۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے درس میں ہم اور اس کے مزید مسائل کے بارے میں آپ کے سامنے گوشت گزار کیا جائے گا۔